بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیر نظر تحریری سلسلہ مختلف جگہوں، مختلف کتابوں اور مختلف سوشل میڈیا تحریروں سے ہی حاصل کردہ مواد پر مبنی ہے۔ غلطی کا احتمال ضرور موجود ہے کیونکہ کچھ باتوں کی مکمل تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے، اس کے لیے پہلے سے معذرت۔ فرعونی مصر کے مظالم پر اور بنی اسرائیل کی ذلت و خواری پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ چنانچہ تورات کے مطابق 430 سال تک مصر میں بدترین غلامی اور انتہائی ذلت و جبر کی زندگی بسر کرنے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان اور فضل و کرم فرما کر ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 1525 کاف میم میں ہوئی۔ جوزیفس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون مصر کو مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والے ایک نجومی نے بتایا کہ عنقریب مصر کے اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو اگر زندہ رہنے دیا تو وہ مصری حکومت کو مغلوب اور بنی اسرائیل کو غالب کر دے گا، اور وہ تمام انسانوں میں اعلیٰ سبت ہوگا اور بنی اسرائیل کو ایسی شان و شوکت بخش دے گا جو ہر دور میں قائم رہے گا۔ یہ سن کر فرعون بے حد خوفزدہ ہوا اور اس نے حکم جاری کیا، اب بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ختم کیا جائے۔ اس نے مصری دائیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ عبرانی خواتین کی بوقت زچگی نگرانی کریں اور پیدا ہونے والے بچے کا معائنہ کریں کہیں وہ لڑکا تو نہیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو دریائے نیل میں غرق کیا جائے یا مار دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کسی مشکل دور میں بنی اسرائیل کے لاتی قبیلے کے ایک بامرتبہ شخص عمران کی بیوی یعقوب کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بسعادت ہوئی۔ فرعون کے ڈر سے انہوں نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ قدرت الہی سے ٹوکرا بہتے بہتے فرعون کے محل جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا محل میں دریا کے کنارے بیٹھی تھیں۔ اس نے یہ ٹوکرا دیکھا تو اس کو پانی سے نکلوایا، دیکھا کہ ٹوکرے میں ایک معصوم بچہ اپنی انگلی چوس رہا ہے۔ اس نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنایا اور اس کا نام موسیٰ عبرانی میں موشے، جس کے معنی ہے پانی سے نکلا ہوا، رکھا، کیونکہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کو پانی سے نکالا تھا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جس عورت کو منتخب کیا، قدرت الہی سے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن فرعون کے محل میں کی، لیکن دودھ اپنی والدہ محترمہ کا پیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شاہی ماحول میں شاہی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوان ہوئے۔ آپ قوی ہیکل نوجوان تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گندم گو اور دراز قد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے علاوہ علم و حکمت اور اچھی سیرت سے بھی نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی 40 سال فرعون کے محل میں گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں اسرائیلیوں کی محکومیت اور ان کی بدحالی کا شدت سے احساس تھا۔ وہ اکثر گشت پر نکل کر بنی اسرائیل کی حالت کا جائزہ لیتے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی حالت زار پر غمگین ہو جاتے۔ آپ ایک دن مصر کے بازار میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مصری کپتی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ آپ سے رہا نہیں گیا، لہٰذا اپنی کپتی پر اسرائیلی کو چھڑانا چاہا۔ اس صورتحال میں آپ نے اس کپتی کو ایک مکہ مارا اور آپ کا مکہ اور وہ کپتی سہ نہ سکا، وہ ایسے گرا کہ مر گیا اور اسرائیلی بھاگ گیا۔ شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بازار میں سے گزرے تو دیکھا کہ اسی اسرائیلی کو ایک اور کپتی مار رہا ہے۔ آپ اسرائیلی پر بھی غصہ ہوئے اور جب اس کو چھڑا رہا تھا تو اسرائیلی چلا اٹھا کہ اس کپتی کو ایسے نہ مارنا کہ جیسے کل ایک مصری کو مارا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ بات پھیلتے پھیلتے مقتول کے ورثاء اور فرعون تک پہنچ گئی۔ اس نے موسیٰ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ایک معزز مصری نے پہنچائی، چنانچہ آپ فرعون کے شر سے بچنے کے لیے مصر چھوڑ کر تک و تنہا بغیر سواری اور زاد راہ کے جزیرہ نما سینا کی طرف روانہ ہوئے اور اسی پریشانی میں 40 دن سفر کر کے مدین جا پہنچے۔ مدین حجاز کے شمال اور مصر کے مشرق میں واقع تھا۔ قوم مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت قطورہ کے بیٹے مدین کی نسل میں سے تھی۔ اسی قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ جس بزرگ کے آپ قیام پذیر ہوئے ان کا نام قرآن کریم میں نہیں لیا گیا۔ اس سلسلے میں علماء اسلام میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور غالب گمان بھی یہی ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جلا وطنی میں مسلسل 40 سال گزار دیے۔ آپ کی شادی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ محل میں نازوں میں پلنے والا موسیٰ علیہ السلام اب مدین کے دشت و بیابان میں غلہ بانی کرنے لگا۔
اس دوران فرعون مصر مر گیا اور اس کا بیٹا رامس دوم تخت نشین ہوا۔ یہ فرعون مصر بھی بنی اسرائیل کا سخت مخالف تھا۔ انہیں اہل مصر کے ظلم اور بنی اسرائیل کی بدترین مظلومیت پر رحمت الہی کو جوش آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ملا کہ مصر جا کر فرعون کو دین حق کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو مصریوں کے ظلم سے نجات دلا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ آپ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین کی بستی سے دور کوہ طور کے دامن میں وادی طوا میں داخل ہوئے۔ رات ہوئی اور سردی سے بچنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں دور کہیں آگ نظر آئی۔ چاچا جب آپ چلتے چلتے اس آگ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا ہے کہ درخت کی آگ کی طرح روشن ہے۔ درخت پر روشنی تو ہے مگر اس کی شاخیں اور پتے جل نہیں رہے ہیں۔ آپ نور سے منور درخت کے قریب جاتے تو وہ دور ہو جاتا۔ یہ منظر حیرت ناک تھا۔ آپ اس پرجلال منظر سے ڈر گئے اور واپس ہونے لگے کہ ان کو ایک آواز سنائی دی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، میں ہوں، میں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنے رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ تو رات میں لکھا ہے، جب خدا نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں، یعنی ابراہیم کا خدا، اور نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یہوزیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی، اور میں نے وہ ظلم بھی مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور ان کو یہ ذمہ داری بخشی کہ وہ فرعون کو دعوت حق دیں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو نبوت کی نشانی کے طور پر 2 معجزات عصا اور ید بیضا عطا فرمائے۔ جب آپ اپنے 2 شاخہ عصا کو زمین پر پھینکتے تو وہ قدرت الہی سے اژدہا بن جاتا۔ اپنا ہاتھ مبارک کو گرے بار میں اندر ڈال کر دوبارہ نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نبی اور آپ کا وزیر مقرر فرمایا۔ آپ نے 40 سال اس صحرا میں منشا الہی سے گزار کر صحرا نوردی کی خصوصی تربیت حاصل فرمائی، کیونکہ مستقبل میں آپ نے اپنی قوم کے ہمراہ ایک بار پھر صحرا کی پرمشقت زندگی بسر کرنی تھی۔ 40 سال کی صحرا کی نشینی پر بحکم خداوندی آپ دوبارہ مصر واپس لوٹے اور سیدھا اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے بڑوں بزرگوں کو جمع کر کے ان کو دعوت حق دی اور ان کو مصریوں کی غلامی سے نجات کی خوشخبری سنائی۔ تبلیغ دین کا آغاز۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ خدا کے حکم سے فرعون کے دربار شاہی تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی تھی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون مصر کو نرمی سے دعوت دو، شاید کہ وہ دین حق قبول کر لے۔ آپ نے فرعون کے دربار میں اس کو دین حق کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرعون، ہمیں آسمان اور زمین کے رب نے اپنا ایلچی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ایک تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر خدائے وحدت پر ایمان لا، دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز آ اور ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ فرعون نے دعوت قبول کرنے کی بجائے بحث و تکرار شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دے دے کر اس کی سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبوت کی نشانی کے طور پر اپنے 2 معجزات پیش کیے، لیکن فرعون نے معجزات کو جادو کہہ کر مسترد کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا چیلنج دیا۔ بعد میں مقررہ دن فرعونی سلطنت کے جادوگروں نے جادو کے کرتب دکھائے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ ناکام ہوئے۔ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، فتح حق کی ہوئی۔ فرعون کے جادو کو معجزات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم ملک کے سب سے بڑے جادوگر اور جادو کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم بے شک جادوگر ہیں، لیکن موسیٰ جادوگر نہیں بلکہ خدائے واحد کا نبی ہے۔ وہ جادوگر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ فرعون کی پہلی شکست تھی جس پر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار دعوت حق دی۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو مسلمان نہیں ہوتا تیری مرضی، مگر میری قوم کو تو اپنی غلامی سے آزاد کر کے مصر سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دے۔
لیکن فرعون کسی قیمت پر نہ مانا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اہل مصر پر قدرت الہی سے مسلسل قسم قسم کے عذاب نازل ہوتے رہے۔ بالآخر فرعون کو اپنی جان کے لالے پڑے تو وہ اس بات پر تیار ہوا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے ان کو مصر سے جانے دے۔